الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن الحمد للہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا بڑا انعام احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے کلام پاک سے جوڑا، اسے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں نور عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو مزین فرمائے، ہماری دنیاوی اور اخروی حالات کو سدھارے، اور اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بنائے اور ہماری آخرت بھی بنائے۔ دنیا اس طرح سے بنا دے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، اور آخرت ہماری ایسی بن جائے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس میں اور اپنی رضا والی موت اور رضا والی جنت عطا فرمائے۔ الحمدللہ، جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے سودی کاروبار کا انجام اور ہم نے سود کے بارے میں دیکھا ہے۔ پہلے تو ہم نے صدقات کی فضیلت کو خوب تفصیل دیکھا۔ اللہ رب العزت ہمیں صدقات خوب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہم نے سود کے بارے میں دیکھا کہ سود کتنی بدترین چیز ہے، کہ جو انسان سود کو لے لیتا ہے، جو انسان سودی کاروبار کو کرتا ہے، تو اللہ رب العزت سے وہ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے، کچھ سودی معاملات کو بتایا جا رہا ہے جسے ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں، کاروبار کرنا اور سود لین دین یہ دونوں بھی نفع کا سودا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم سودی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں نفع ہی ہوتا ہے، اور جب ہم کاروبار کرتے ہیں یعنی بزنس وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارا نفع بھی ہوتا ہے اور ہمیں نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو تو بزنس کرنا جائز ہے، اور سود کھانا یا کھلانا یا اس میں پڑھنا اور یا پھر جو تو اس میں ساتھ دینا یا وہاں کی جاب کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو یہاں آگے تفسیر میں کچھ تفصیل بتائی گئی ہے، دیکھیے کہ اب جب حرمت کا مسئلہ ان لوگوں کے کانوں میں پڑا کہ سود لینے سے انسان سزاوار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے اور جہنمی ہو جاتا ہے، جب یہ آیت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیع مخابرہ کو اب بھی نہ چھوڑے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اب بیع مخابرہ کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے کہ بیع مخابرہ اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کی زمین کو بوئے، جیسے ہم اپنی زمین کو کسی کو دے رہے ہیں، زمین میں آپ بولے، یعنی 4 مہینے کے لیے اپنی زمین کو ہم کسی کے کرائے پر دے رہے ہیں، اور وہ کیسے ہو رہا ہے کہ اور یہ ٹھہرائے کہ اس زمین کے ٹکڑے سے جتنا اناج نکلے گا وہ میرا ہے، باقی تیرا۔ اور یعنی ایک ٹکڑا مقرر کر لے کہ یہ اتنی زمین کا جو ٹکڑا ہے وہ میرا رہے گا، اور باقی جو زمین کا حصہ ہے اس میں سے جو اناج نکلے گا وہ تیرا رہے گا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ پھر مزابنہ کہتے ہیں درخت میں جو کھجوریں ہیں وہ میری ہے، اس کے بدلے اپنے پاس سے اتنی کھجوریں میں دے کر تو اسے مزابنہ کرتا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محاقلہ کہتے ہیں، یعنی کھیت میں جو اناج کی بالیاں ہوتی ہے، جیسے گیہوں ہے، گیہوں کھڑا ہوا ہے اور اس میں بالیاں لگی ہوئی ہیں، گیہوں کے لگے ہوئے ہیں، اور اسے اپنے پاس کچھ اناج دے کر خریدنا، ان تمام صورتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ یہ جو تازی فصل ہے وہ میری ہے جو کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو اناج دیتا ہوں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام صورتوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے تاکہ سود کی جڑیں کٹ جائیں، اس لیے ان صورتوں میں صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو منع فرمایا ہے۔ جس چیز میں سود کا یا حرام کا شائبہ ہو، ہمیں محسوس ہو کہ ہم دوسروں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنا فائدہ کر دوسروں کا نقصان کر رہے ہیں، یہ
حرام ہے، جس چیز میں سود کا یا حرام کا شائبہ ہو جائے، حرام ہمیں محسوس ہو کہ یہ حرام ہے، اللہ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی گناہ کیا چیز ہے، اور ہم کو کیسے محسوس ہو کہ یہ سود حرام ہے اور اس سے بچنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ گناہ وہ چیز ہے جو دل میں کھٹکے، دل میں کھٹک ہو رہی ہے کہ میں دوسروں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، طبیعت میں تردد پیدا ہو کہ میں جو کر رہی ہوں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اس پر لوگوں کے واقف ہو جانا ہم کو برا لگتا ہو، یعنی ہم کو یہ محسوس ہو کہ اگر یہ دوسروں تک پتہ چلے بات کہ میں اس طریقے سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، اور پھر جو تو میری عوام میں بدنامی ہوگی دوسری جگہ، تو یہ چیز ہوتا ہے گناہ، اور یہی چیز ہوتی ہے حرام، حرام چیز یہی ہوتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ یعنی کاروبار کے بعض صورتیں جن میں سود کا شبہ ہو، یعنی ہمیں محسوس ہو، پھر جو وسائل ان تک لے جانے والے ہیں، یہ جب یہ حرام تو وہ بھی حرام ہی ٹھہریں گے۔ ایک سادی سی چھوٹی سی مثال کے طور پر بتاؤں کہ شراب جس طرح سے حرام ہے، تو صرف شراب کی بوتل اور شراب کا پینا ہی حرام نہیں ہے، بلکہ شراب کو بیچنے والا، شراب کو خریدنے والا، شراب کو پینے والا تو ہے ہی ہے، لیکن شراب کو بنانے والا، اس کے شاپ پر، اس کے جو ہے تو فیکٹری پر، اور اس میں جو ہے تو وہ جو مشینز بنتی ہے، جو بھی چیزیں ہوتی ہے، اس کا امپورٹ کرنے والا، ایکسپورٹ کرنے والا، جو بھی اس میں شامل ہے، وہ کیا ہے، وہ شراب حرام میں ہی اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہے حرام۔ تو کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ٹھہریں گی، اور جسے وہ چیز واجب ہو جاتی ہے جس کے بغیر کوئی واجب پورا نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، جس طرح حلال ظاہر ہے اسی طرح حرام بھی ظاہر ہے، لیکن کچھ کام درمیان میں شبہ والے ہیں۔ ان شبہات والے کاموں سے بچنے والے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیتے ہیں، اور ان مشتبہ چیزوں میں پڑنے والا حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو سری سری ہم کو نظر آ رہا ہے، شراب ہے، زنا ہے، اور سود کھانا ہے، سود دینا لینا ہے، ہم کو حرام محسوس ہو رہا ہے، لیکن مشتبہ چیزیں جس میں شبہ آتا ہے، ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حرام کے قریب قریب ہے، جیسے کہ نکوٹین کو بیچنا، جیسے کہ جو سگریٹ نوشی ہوتی، سگریٹ وغیرہ ہوتا ہے، یا پھر وہ ٹوبیکو ہوتا ہے، یہ چیزوں کو بیچنا، تو یہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ مشتبہ چیزیں ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کو جیسے کہ پان وغیرہ کا ہوتا ہے، اس میں زردہ وغیرہ جو ڈالتے ہیں، یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ مشتبہ چیزیں ہیں، اور یہ حرام کے قریب ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں مبتلا ہونے والا حرام میں مبتلا ہونے کا بہت اندیشہ اسے ہے، کیونکہ یہ چیز برائی ہمیشہ برائی کے قریب لے جاتی ہے، اور اسے برائی میں ملوث کرتی ہے، اور نیکی ہمیشہ نیکی کے قریب لے جا کر انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ جس طرح کوئی چرواہا جو کسی چرواہے کے آس پاس اپنے جانوروں کو چراتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی جانور اس چراہ گاہ میں بھی منہ مار لے۔ اب زمین کے اوپر آپ جو ہے تو اپنے جانوروں کو لے کر چر رہے ہیں، یعنی اس کو چرانے کے لیے ڈالے ہیں، اور وہ جانور کسی کے کھیت میں بھی منہ ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہم نہیں بتا سکتے کہ اگر ہم ایسے کاموں کے قریب ہم مشتبہ کام کرنے لگ جائے تو حرام کام میں بھی ہم ملوث ہو سکتے ہیں۔ سنن میں حدیث ہے کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے، جو چیز ہمیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے، اور اسے لے لو جو شک اور شبہ سے پاک ہو، یعنی ایسی کمائی کماؤ جس میں شک اور شبہ سے وہ دل بالکل پاک ہو۔ ایک روایت میں ہے، اپنے دل سے فتوے پوچھ لے۔ اب کبھی ہم اپنے دل سے بھی پوچھیں کہ میں سچ کر رہی ہوں یا غلط کر رہی ہوں، میں تو یہ کیا ہے، دل ہمیشہ ایک ایسا مفتی ہے جو سچی والا فتویٰ دیتا ہے، سچا فتویٰ دیتا ہے، وہ رشوت کو قبول نہیں کرتا۔ تو کہہ رہے ہیں اگرچہ لوگ کچھ بھی فتویٰ دیتے ہو، کبھی اپنے دل سے بھی پوچھ لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس، جب ہم ہماری آنکھیں بند کرتے ہیں اور دل میں جھانکتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے ہماری کمیاں، کوتاہیاں، کہاں ہم نے غلطیاں کیے ہیں، پھر ہمیں بات جو ہے تو ریئلائز ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہے، ہم یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہم یہاں یہ درجے پہ ہم یہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں، اللہ نے ہمارا یہ درجہ رکھا ہے، لیکن ہم دعویٰ بالکل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم انسان ہی ہیں، ہم نسیہ منسیہ سے پیدا ہوئے ہیں، اور ممکن ہے کہ ہم سے غلطیاں ہو جائے، اور انسان سے ہی غلطیاں ہوتی ہے،
لیکن جب انسان اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں کو کھول کر جب دل میں جھانکتا ہے، اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے نا، اور من کے دریچے کھلتے ہیں، تو اس وقت انسان اپنے دل سے پوچھے کہ کیا میں یہ کرنے جا رہی ہوں تو سچ ہے، یہ حق ہے یا نہیں ہے، کیا یہ حرام ہے یا حرام کا شائبہ اس میں پایا جاتا ہے، کیا میں اس سے آگے بڑھ کر جو ہے تو کوئی حرام کاموں میں نہ پڑ جاؤں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کبھی اپنے دل سے بھی فتویٰ لے لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سود کی حرمت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر یہ فرما کر کہتے اس کی پوری تفسیر بھی افسوس کہ مجھ تک نہ پہنچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں، سود کو چھوڑ دو اور ہر اس چیز کو جس میں سود کا کچھ بھی شائبہ ہو، یعنی آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں سے سود کا تھوڑا سا بھی کمپوننٹ مل رہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا شاید میں تم کو بعض ان چیزوں سے روک دوں جو تمہارے لیے نفع والی ہو، اور ممکن ہے تم کو کچھ ایسے احکام بھی دوں جو تمہاری مصلحت کے خلاف ہو۔ سنو، قرآن میں سب سے آخر میں سود کی حرمت کی آیت نازل ہوئی ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ افسوس کہ اسے کھول کر ہمارے سامنے بیان فرمانے کا وقت میسر نہ ہوا۔ پس تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تم کو شک میں ڈالتی ہو۔ جس چیز میں شک آ جائے اسے چھوڑ دو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں ہے سود کے 73 گناہ ہیں، جن میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ سود کھانے والا ایسا ہے جیسے وہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے، یعنی اپنی سگی ماں سے زنا کرے۔ سود کھانے کا جرم ایسا ہے۔ اس اللہ اکبر کبیرہ، اللہ محفظنا من، فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کیا سب کے سب؟ فرمایا جو نہ کھائے گا اسے بھی غبار پہنچے گا۔ کچھ ایسی شکلیں ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سود ہمارے آس پاس آ ہی جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پس غبار سے بچنے کے لیے اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ غبار سے بچنے کے لیے ان سب اسباب کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہیے جو ان حرام کاموں کی طرف پہنچانے والے ہو۔ جو ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دور سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہاں جانے کے بعد اس کا اینڈ اور اس کا مین یہ نکلنے والا ہے حرام، تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب سورہ بقرہ کی آخر آیت حرمت سود میں نازل ہوئی، جو سورہ بقرہ کی ہماری آخری آیتیں چل رہی ہے یہ الحمدللہ، اس میں سود کی آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر اس کی تلاوت کی اور سودی کاروبار اور سود تجارت کو حرام قرار دیا۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں اس طرح شراب اور اس کی ہر طرح کی خرید و فروخت وغیرہ وسائل جو ان تک پہنچانے والے ہوں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ حدیث میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت کی اس لیے کہ جب ان پر چربی حرام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پہ چربی حرام کیے تھے، جو اینیمل فیٹ ہوتا ہے وہ حرام قرار دیا تھا، تو انہوں نے ہیلا سازی کر کے چربی کو پگھلا کر بیچنا شروع کر دیا، یعنی گھی کی فارم میں چربی کو پگھلا کر پھر اس سے جو ہے تو وہی بٹر وغیرہ کی فارم میں اس کی قیمت کھائی۔ کہا کہ ہم چربی نہیں کھا رہے، لیکن چربی کو پگھلا کر اس کو جو بھی فارم میں بنانا تھا اس طرح بنا کر تو اور اس کی قیمت کھائی۔ غرض دھوکہ بازی اور ہیلا سازی کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش بھی حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ حرام کو حلال بنانے کی کوشش بھی حرام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اکثر سوالات یوں آتے ہیں کہ دیکھیے کمائی ہماری حلال نہیں ہے یا ہمارے عزیز رشتہ داروں کی، لیکن وہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا ان کا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ یا انہوں نے بہت ساری پراپرٹی چھوڑ کر گئے اور ان کا کاروبار سودی تھا اور ان کا کاروبار صحیح نہیں تھا، ان کی کمائی حرام کی تھی، جس طریقے کی بھی تھی، اب وہ پراپرٹی کو اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو کیا ان پر سے عذاب ہٹ جائیں گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یا پھر ہم اپنی زندگی میں حرام کو حلال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی حرام ہے اور موجب لعنت ہے، اور وہ مزید بڑا چڑھا کر حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو
ٹویسٹ کر کے جو ہے تو کوئی چیز پیش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے تو حرام کو حلال بنا دیں گے۔ اسی طرح پہلے پہلے وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے جس میں جو شخص دوسرے کی 3 طلاقوں والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ پہلی خاوند کے لیے وہ حلال ہو جائے، اس پر اور اس کے خاوند پر دونوں پر اللہ کی پھٹکار اور اس کی لعنت ہے، جو حلالے کی پچھلی آیتیں گزری ہے۔ تو وہ اسی طریقے سے ہے کہ ہم حلال حرام کو حلال کر رہے ہیں، یعنی جب بیوی کو طلاق دے دیے 3 طلاق، وہ عورت اس مرد کے لیے اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس کا حلالہ کر کے کوئی دوسرے مرد سے شادی کروا کر یہ نہیں ایسے شادی کروائے کہ وہ طلاق دے اور پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، تو وہ بھی کیا ہے؟ لعنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار اس پر ہے۔ وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ حرام کو حلال بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، شہادت دینے والے پر، گواہ بننے والے پر، لکھنے والے پر، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی جو بینکنگ کا کام کرتے ہیں، بینک میں کام کرتے ہیں اور اس میں اسپیسیفک جو سود کا کام ہوتا ہے، اب اس پہ سود دے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، یا پھر وہ بندہ صرف وہاں پر ایک امپلائی کے طور پر کام کر رہا ہے، تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹنگ ورک ہوتا ہے، جو اس کی جو تو پوری جمع کرنا ہوتا ہے، ڈیٹا وغیرہ سارا کچھ جو بھی ہوتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں بھی لے رہا ہے لیکن اس کا ساتھ دے رہا ہے نا، دین لین میں، لکھا پڑھی میں جو ساتھ ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ظاہر ہے کہ کاتب اور شاہد یعنی لکھنے والا بھی اور جو وہاں پر موجود ہے وہ بھی، کیا ضرورت پڑی ہو جو خواہ مخواہ اللہ کی لعنت اپنے اوپر لے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں اس میں کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ انسان ایسے چیزوں میں ہاتھ ڈالے جس سے اخروی نقصان ہی نقصان ہے، جو کمائی ہی جس کا جو ہے تو بیس ہی حلال نہ ہو، ہے نا۔ ایسے بینک میں کیا ہوتا ہے کہ انسان لون دے رہا ہے اور وہ بندہ تو اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا ہے، لیکن بیچارہ بیٹھ کر اپنے دن بھر کی، حالانکہ محنت کے ساتھ کر رہا ہے، وہ پورا دن ایک جگہ بیٹھ کر کام کرنا، ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے گھروں میں جو مرد حضرات بیٹھ کر اور دن بھر جو بیٹھ کر کام کرتے ہیں، وہ بھی بڑی محنت ہوتی ہے، دماغ کا کام ہوتا ہے، دن بھر بیٹھ کر اپنے پیٹھ پر سٹرین جو پڑتا ہے، دن بھر جو دماغ لڑانا پڑتا ہے، اس سے یہ قسم کی ڈیل، وہ اس سے یہ قسم کی ڈیل، یہ میٹنگز، وہ میٹنگز، تو لیکن جو ہے تو جو چیز کو کر رہا ہے وہ ساتھ غلط دے رہا ہے، محنت تو اس کی شامل ہے اس میں، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں، وہ سود دے رہا بھی ہے، لے رہا بھی ہے، وہ کمپنی کا ساتھ دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سود سے، ہماری سود سے، سودی کاروبار سے، اس کے غبار سے، شبہ والی چیزوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، حلال اور پاکیزہ زندگیاں، پاکیزہ مال ہماری زندگیوں میں شامل فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ 276 آیت میں فرماتے ہیں کہ واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ جو سود کی کمائی ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، وہ مال غارت ہوتا ہے، جس طریقے سے آتا ہے اسی طریقے سے برباد ہوتا ہے، وہ زندگیوں کو برباد کرتا ہے، زندگیوں کے چین سکون کو چھینتا ہے، اعمال کو برباد کرتا ہے، دنیاوی زندگی کو برباد کرتا ہے، ظاہر میں نظر آتا ہے بنتے ہوئے لیکن ہمیں سے اصلیت پتہ چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی برباد فرما دیتے ہیں۔ اور جو صدقات ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا 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 ہی چلے جاتا ہے، دنیا میں بھی اس کے لیے راحت اور برکتیں ہوتی ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور جو صدقہ ہوتا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے بھی فلاح اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو
اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو اور گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو، جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی قسم کی اداسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وہ سود کو برباد کرتا ہے، یعنی تو اسے بالکل غارت کر دیتا ہے یا اس کی خیر و برکت کو زندگیوں سے مٹا دیتا ہے۔ علاوہ اس دنیا میں بھی وہ تباہی کا باعث بنتا ہے جو سود کو لیتا ہے، آخرت میں عذاب کا سبب جیسے، اور بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک کمائی اور پاک کمائی کبھی ایک دوسرے میں مل نہیں سکتی، ہے نا، جیسے کہ دودھ ہے اور شراب ہے تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ خبائث والی چیزوں کو تہ و بالا کر کے وہ جہنم میں جھونک دے گا۔ اور جگہ ارشاد ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الرِّبَا، کہ یعنی تمہارے دیے ہوئے سود سے جو مال تم بڑھانا چاہو وہ دراصل بڑھتا نہیں۔ اسی واسطے حضرت عبداللہ ابن مسعود والی روایت میں ہے، سود سے مال میں اضافہ ہو بھی جائے لیکن انجام کار کمی ہی کمی رہ جاتی ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ایک جگہ فرما رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کی ممانعت فرما رہے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے تو اناج پھیلا ہوا دیکھا، تو پوچھا کہ یہ غلہ کہاں سے آیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بکنے کے لیے آیا۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ اس میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا یہ غلہ بھاؤ بیچنے کے لیے آپ سے پہلے ہی جمع کر لیا گیا تھا، یعنی اسٹاک جمع کر کے رکھ لیا گیا تھا۔ پھر جب وہ فصلیں، یعنی گیہوں کی فصلیں مثال کے طور پر، اب یہ گیہوں کا موسم ہے، اگر وہ گیہوں کے موسم میں ہی فروخت کرے تو وہ پھر ساروں کے گیہوں نکلتے ہیں، اور پھر وہ گیہوں کیا ہوتا ہے، وہ گندم کیا ہوتی ہے، کم قیمت میں بکتی ہے، تو وہ اسٹاک کر کے رکھ لیا جاتا ہے 8-4 مہینے کے لیے، یا پھر سال 1.5 سال کے لیے، یا پھر وہ ٹائم پیریڈ ختم ہونے یا موسم ختم ہونے کے بعد پھر زیادہ قیمت میں بیچا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فروخ نامی شخص تھے، انہوں نے اس طریقے سے کیا، تو پھر دیکھیے اس کا وبال کیا ہے کہ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا کہ تم نے مال کو اسٹاک کر کے رکھا اور اب کئی دنوں کے بعد اس سے نکالا، تو اس طرح کیوں کیا؟ جواب دیا کہ ہم اپنے مالوں کو خریدتے ہیں، لہٰذا جب چاہیں بیچے، ہمیں اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا، سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں میں سے مہنگا مال بیچنے کے خیال سے کہ میرا مال بعد میں مہنگا بکے گا، اس غلے کو روک رکھے، اس اسٹاک کو روک رکھے، اسے اللہ تعالیٰ مفلس کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے مفلس کر دے گا، یا اللہ تعالیٰ اسے جزام کی بیماری عطا فرمائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سن کر حضرت فاروق تو فرمانے لگے، میری توبہ ہے، میں اللہ سے پھر آپ سے عہد کرتا ہوں کہ پھر میں یہ کام نہ کروں گا۔ لیکن حضرت عمر کے غلام نے پھر یہی کہا کہ ہم اپنے مال سے خریدتے ہیں، نفع اٹھا کر بیچتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو حدیث کے راوی حضرت ابو یحییٰ فرماتے ہیں، میں نے پھر دیکھا کہ اسے جزام ہو گیا، وہ جزامی بنتا پھرتا رہا، یعنی حضرت عمر نے انہیں روکا، اس کے باوجود وہ نہ رکا، اس نے کہا کہ ہم تو خرید رہے ہیں اور پھر اپنی مرضی ہم سال میں کبھی بھی بیچے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسے دیکھا گیا کہ اسے جزام ہو گیا، ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے جو تو ہمارے ہاتھ پیر، اللہ حفاظت کرے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو ہے تو فنگرز گرنے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اپنی پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی خیرات کرے اسے اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ جو شخص اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے صدقہ دیتا ہے اور وہ حلال اور پاکیزہ کمائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور بھی اس نے صدقہ کیا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے پال کر بڑا کرتا ہے۔ ایک کھجور کو بڑا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ
وہی کھجور کا درخت جو تو اللہ تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں لگا دیتا ہے، یا پھر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو اتنا بڑھاتا ہے، جس طرح تم لوگ اپنے بچڑوں کو پالتے ہو اس کا ثواب پہاڑ کے برابر بنا دیتا ہے۔ پاک چیز کے سوا وہ ناپاک چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ایک کھجور کا ملتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک لقمہ مثل احد کے ہو کر ملتا ہے۔ ایک لقمہ اگر ہم کسی کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، احد پہاڑ کے اتنا سبحان اللہ اس کا اجر ملتا ہے۔ پس تم صدقہ اور خیرات دیا کرو۔ پھر فرمایا کافر اور نافرمان، بد زبان اور بد عمل کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ خیرات کے سبب مال میں اضافے کے وعدے پر صبر اور شکر نہ کر کے مال دنیا میں جمع کرتے رہتے ہیں اور بدترین اور خلاف شرع طریقوں سے کمائیاں کماتے ہیں، یعنی غیر طریقے سے، سود وغیرہ کے طریقے سے، حرام طریقے سے کمائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے مال باطل اور ناحق طریقوں سے کھا جائے، ہے نا، کسی کے مال پر قبضہ کر لیا، زمینوں پہ قبضہ کر لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ ان ناشکروں اور گنہگاروں سے اللہ کا پیار ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ان بندوں کی تعریف ہو رہی ہے جو اپنے رب کے احکام کی بجاوری کرے، مخلوق کے ساتھ سلوک اور احسان کرے، نمازیں قائم کرے، زکوٰۃ دیتے رہے، یہ قیامت کے دن تمام دکھ اور درد سے امن میں رہیں گے، کوئی کھٹکا بھی ان کے دل پر نہ گزرے گا، بلکہ رب العالمین اپنے انعام اور اکرام سے انہیں سرفراز فرمائیں گے۔ آج ہماری صبح سے لے کر شام تک انتھک محنت کیا ہوتی ہے کہ میرا مال دوگنا سے تیگنا ہو جائے اور زیادہ بڑھ جائے، بڑھ جائے، بڑھ جائے، بڑھ جائے، اس میں پھر حلال حرام، حق باطل، حق ناحق، ہے نا، سارا کچھ مل جاتا ہے۔ پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس طریقے سے کس پر ظلم کر رہا ہوں، کس پر احسان کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، بس وہ کماتے چلا جاتا ہے۔ تو ایسا مال اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناشکروں کو اور گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ ان کا پیار بھی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں جن پر اللہ احسان فرمائیں گے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں، اچھے سلوک کرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے انعام و اکرام ہے۔ آگے ہے آیت دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذِنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی سود کو اگر جو انسان نہیں چھوڑتا وہ اللہ کے لیے اعلان جنگ کر لے، اللہ سے آ جائے، اللہ یعنی اللہ کو چیلنج کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور فرما رہے ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اپنا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے۔ یعنی جو شخص توبہ کر لیتا ہے سود کھانے سے، کھلانے سے یا سودی کاروبار سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں، نہ تم کس پہ ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک کی مہلت دینی چاہیے، معاف کر دینا تو بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں
تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں کو تقوی کا حکم دے رہا ہے۔ ان کاموں سے اللہ تعالیٰ روکتے ہیں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، لوگ اس کی قربت اور رضامندی سے دور اور محروم ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو، اپنے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو سود تمہارا لوگوں پر باقی ہے، خبردار اگر تم مسلمان ہو تو اسے اب نہ لو جبکہ وہ حرام ہو گیا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ثقیف کے قبیلے عمرو بن عمیر اور بنو مخزوم کے قبیلے بنو مغیرہ کے بارے میں۔ جاہلیت کے زمانے میں ان کے سودی کاروبار تھے۔ اسلام کے بعد بنو عمرو بن مغیرہ سے اپنا سود طلب کیا، یعنی اسلام لینے کے بعد۔ اب اسلام سے پہلے تو یہ سود لین دین کوئی حرام نہیں تھا، لیکن اسلام آنے کے بعد اور اسلام کے قبول کرنے کے بعد جب یہ احکام قرآن میں نازل ہوئے تو اس کے بعد بنو مغیرہ نے طلب کیا کہ جو اپنا پچھلا سود تھا وہ ہمیں دو۔ انہوں نے کہا اب ہم اسلام لانے کے بعد ادا نہ کریں گے۔ آخر جھگڑا بڑھا۔ حضرت عتاب بن اسید جو مکہ مکرمہ کے نائب تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا کر بھیج دی، ان کے لیے قابل وصول سود لینا حرام قرار دیا گیا، چنانچہ وہ تائب ہو گئے۔ یعنی اسلام لانے سے پہلے الاسلام یہدم من کان قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے اس سے پہلے کے جو گناہ ہوتے ہیں، اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو بس اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے جو سود ہو گیا تھا، اب اسلام قبول کرنے کے بعد نہ سود دے اور نہ پچھلے سود کا کچھ حساب کتاب کرے، بلکہ وہیں پر خاموش ہو جائے، نہ لے نہ دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھوا کر بھیج دی کہ ان کے لیے قابل وصول سود لینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ وہ تائب ہوئے، اپنا سود بالکل چھوڑ دیا۔ اس آیت میں زبردست وعید ہے ان لوگوں پر جو سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود اس پر جمے رہتے ہیں۔ پتہ ہے کہ سود سے پیسہ کھانا حرام ہے، پھر بھی اس پر جمے رہتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے وعید بیان کی گئی ہے، اور وعید بھی کیا ہے دیکھیے کہ سود خور سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سود خور سے قیامت کے دن کہا جائے گا اپنے ہتھیار لے اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جا، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں امام وقت پر فرض ہے کہ سود خور لوگ اگر سود نہ چھوڑے تو ان سے توبہ کرائے، اور اگر توبہ نہ کرے تو ان کی گردن مار دی جائے، کیونکہ یہ سود لینے اور دینے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاکت کی دھمکی دی، انہیں ذلیل کیے جانے کے قابل ٹھہرایا۔ خبردار سود سے اور سودی لین دین سے بچتے رہو۔ حلال چیزیں اور حلال خرید و فروخت بہت کچھ ہے، فاقے گزرتے ہوں پھر بھی اللہ کی معصیت سے رکو، ہے نا؟ کس لیے سود لے رہے ہیں؟ کہ فاقے نہ گزرے، گھر میں وسعت آئے، خواہشات پوری ہو۔ بیوی بچوں کی خواہشات کے لیے مرد جو ہے تو اتنی حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ سودی کاروبار شروع کر دیتے ہیں تاکہ کیا ہے گھر میں پیسوں کی ریل پیل ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ فاقے گزر جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہم سے نہ ہو۔ وہ روایت بھی یاد ہوگی جو پہلے گزر چکی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نے ایک ایسے معاملے کی نسبت میں جس میں سود تھا، حضرت زید بن ارقم کے بارے میں فرمایا تھا کہ ان کا جہاد بھی برباد ہو گیا، اس لیے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے مقابلے کا نام ہے، اور سود خوری خود اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر توبہ کر لو تو اصل مال جو کسی پر قرض ہے بے شک لے لو، نہ تو زیادہ لے کر تم ظلم کرو، نہ کم دے کر تم جو ہے تو تم پر ظلم کرے۔ یعنی اگر کسی کو سود سے پیسہ دیا ہو اور آپ کو سمجھ آ گئی ہو تو آپ اس وقت توبہ کر لو، اور جو مال اصل دیا ہے، آپ کی جو مین رقم ہے وہ لے لو، اور اس سے کم بھی نہ لو اور اس سے زیادہ بھی نہ لو۔ زیادہ لیں گے تو سود ہو جائے گا، کم لیں گے تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا، تمہاری اپنی جو قیمت ہے تم لے لو تو یہ تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجۃ الوداع
کے خطبے میں فرمایا، جاہلیت کا تمام سود برباد ہوتا ہے، برباد کرتا ہوں، اصل رقم لے لو، اصل رقم سے زیادہ لے کر نہ تم کسی پر ظلم کرو، نہ دوسرا اصل رقم روک کر تم پر ظلم کرے، اور عباس بن عبد المطلب کا تمام سود میں برباد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا۔ آگے قرض کے بارے میں کچھ پیاری پیاری سے جو ہے تو روایات بھی ہے، اور قرض لے کر اس کو معاف کرنے کے بارے میں بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کو نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال کمائی، حلال مال اور حلال اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حرام خوری سے، سود سے، سودی کاروبار سے، مشتبہ چیزوں سے اور حرام کے قریب جانے والی چیزوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایسے رزق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ کیا ہے نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا سا پیارا سا شعر کہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی، طائر لاہوتی کہتے ہیں بہت اونچا اڑنے والے پرندہ، یعنی جو دنیا کی زندگی میں بھی تھوڑے وقت میں زیادہ پیسہ کما رہا ہے، مثال کے طور پر حرام کما رہا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ جو انسان کی ترقی میں تنزل لے کر آ جائے، ایسی ترقی جو ہماری آخرت کو برباد کر دے، اس سے بہتر ہے کہ موت بہتر ہے، کہ اس سے فاقے بہتر ہے، اس سے جو ہے تو بھوکا رہنا بہتر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں انسان کو ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری سب کے لیے آسانیاں فرمائے، دنیا اور آخرت کی تمام کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔